اس میں ہم گفتگو کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جن کے پاس علم ہے، جو عالم ہیں، صاحب علم ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو. اس سے مراد مفسرین، علماء، شارعین، قرآن و حدیث کی سمجھ رکھنے والے، اس سے مراد فقاہت دیتے ہیں، فقہ. آج ایک مسئلہ چل رہا ہے مقلد اور غیر مقلد کا، اس لیے ہم آج گفتگو کریں گے. یہ فقہ کیا ہے؟ یہ ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ کیا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو ہم کریں گے.
سب سے پہلے امام اعظم سب استاد ہیں، امام اعظم ہیں ائمہ اربعہ میں سے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو مسائل کا ذخیرہ دیا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا کہ ہم اہل سنت والجماعت مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، پیروکار ہیں، لیکن عقائد میں، عقیدے میں کسی کے بھی نام پیروکار نہیں۔ عقیدہ وہی جو رب کی ذات کا ہے، وحدہ لا شریک ہے، حضور کی ذات کے بارے میں ہے، قرآن کریم میں ہے۔ تو عقائد کے بارے میں آپ کسی کے مقلد اور پیروکار نہیں ہیں۔ مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کو فقہ کا وہ ذخیرہ دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ فقہ پہ عمل کرنے والے، فقہ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور فقہ پہ کتابیں لکھنے والے، سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سید التابعین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تابعین کہتی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو انہیں، صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو، اور تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، ان کا عہد مبارک پایا ہو، ان کے دور کا زمانے کا کچھ حصہ ان کو ملا ہو، انہیں تابعین کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اکثر صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے قرآن و حدیث سیکھا، مسائل سیکھے، دین سیکھا، علم سیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ہم جتنے بھی فقہ کے حوالے سے مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ سب سے رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ فقہ ہے کیا؟ جیسے آج میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک مسئلہ چلتا ہے مقلد اور غیر مقلد۔ لوگ کہتے ہیں یہ مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر مقلد ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ ان کی تشریحات کیا ہیں؟ مقلد کا اصل مطلب ہوتا ہے تقلید کرنا، پیروی کرنا، کسی کی اتباع کرنا۔ اور غیر مقلد ہوتے ہیں جو کسی کی تقلید، کسی کی پیروی اور اتباع نہیں کرتے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت پہ بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ توجہ سے سننا کی گفتگو، صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ہم کسی کی بھی پیروکار نہیں ہیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو علماء صاحب وہ ہیں کہ جو صرف جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی بھی بات نہیں کرتے، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں یا حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر حدیث کی بھی بات کریں کہ بخاری کی حدیث کی بات کریں تو حدیث بخاری سے لینی ہے نا، یا مسلم سے لینی ہے، یا صحیح ستہ سے لینی ہے، یا کسی حدیث کی کتاب سے حدیث لینی ہے۔ اگر بخاری کی بھی حدیث لیں گے،
بخاری کی، تو پھر سب سے پہلے امام بخاری کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر بخاری سے حدیث لیتے ہیں نا تو پھر امام بخاری کا اعتبار کرنا ہوگا، امام بخاری پہ یقین کرنا ہوگا، امام بخاری کو ماننا ہوگا۔ لیکن کسی خبر کی سچا ہونے کے لیے مخبر کا سچا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر مخبر ہی سچا نہیں ہے تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے دھیان مخبر کی طرف جاتا ہے کہ یہ خبر دی کس نے ہے، دینے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور پھر اس خبر کی صداقت کے لیے سب سے پہلے مخبر کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہ خبر تو اس نے دی ہے کہ جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی خبر کا تو اعتبار نہیں ہو سکتا، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی بات پہ رہتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے امام بخاری کی حدیث کو لینا ہے تو پہلے امام بخاری پہ اعتبار کرنا ہوگا، ان کی ذات پہ یقین کرنا ہوگا۔ تو جب امام بخاری پر آپ بخاری کی حدیث لیں گے یا امام مسلم کی حدیث لیں گے تو پہلے ان کے مصنفین پر اعتبار کرنا ہوگا۔ تو جب ان کے امام بخاری یا امام مسلم کی کتاب سے حدیث لیں گے تو پھر ان کی اتباع تو ہو گئی، امام بخاری کی اتباع تو ہو گئی، امام مسلم کی اتباع تو ہو گئی، تقلید تو ہو گئی، مقلد تو ہم بن گئے۔ اب یہ کہ غیر مقلدین، غیر مقلد کہ کسی یا تو یہ کہیں کہ یہ حدیث ہم نے ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے، یہ حدیث ہم تک بلا واسطہ حضور کی بیان فرمائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، پھر ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے دیکھیے آپ کسی کی تقلید بھی نہیں کرتے، آپ نے تو ڈائریکٹ حضور کی حدیثیں لی ہیں، سنی ہیں۔ جب امام بخاری کی، مسلم کی، صحیح ستہ کی حدیثیں لیں گے تو جو ان کے مصنفین ہیں ان کی تو پیروی ہو گئی، ان کو تو ماننا پڑ گیا۔ اس لیے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے نا، تقلید کو، پیروی کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، سارا دین مشکوک ہو جائے گا، اسلام پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ایک نیا فرقہ اٹھا ہے، اس کے نظریات کے کچھ کہو اور پھر نوا میں پائے جاتی ہیں، جو کہتے ہیں ہم صرف اہل قرآن ہیں۔ یہ چکرالوی نام ایک فرقہ ہے، اس کے نظریات کے لوگ اور پھر نوا میں پائے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اہل قرآن ہیں، یعنی صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے، بس جو قرآن کہتا ہے وہ مانتے ہیں۔ اگر صرف قرآن کو مانے تو اسلام پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھنا، اسلام کے کسی ایک پہلو پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام قرآن کا جو قرآن کریم کی جتنی کلام ہے وہی ہے کہ سارا مجمل ذکر ہے، اس کی ساری تفسیر حدیث پاک میں ہے۔ مثلا قرآن تو صرف کہتا ہے باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس، اس سے آگے قرآن کچھ نہیں کہتا۔ آگے تم نے فجر کی 4 رکعت دی ہیں، زور کی ہیں، مغرب عشاء کی ہیں، ان کے اوقات ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، نوافل ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، کتنی بھی جنازہ ہے، یہ ساری تفصیل قرآن میں تو نہیں ہے، یہ ساری تفصیل کہاں ہے، حدیث پاک میں۔ بس اس کا ایک سبجیکٹ، ایک موضوع دے دیا گیا کہ باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کی ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے، فرمایا چوکھٹ مصطفیٰ پہ جانا ہوگا، حضور نے بیان فرمایا۔ تو حدیث قرآن کہتا ہے بات الزکات، زکات تو بس اتنا کہہ دیا۔ آگے زکات کے مصارف کون ہیں، کیا ہیں، کن کو زکات دینی ہے، مستحق لوگ کون ہیں، کیسے فرض ہوتی ہے، تو یہ تو قرآن نے تو بیان نہیں کیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف اہل قرآن ہیں، حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام پہ عمل ہے نہیں ہو سکتا، اسلام پہ عمل ہے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ فقہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، فقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھو جن کے پاس اس کا علم ہے، ان کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کے پاس جاؤ۔ دیکھیں نا، اگر ایک آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں ایک مرض ہے، بیماری ہے، تو جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں گے نا، آئی اسپیشلسٹ کے پاس۔ دل میں تکلیف ہے تو جو دل کا اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، اس کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کا اسپیشلسٹ ہے، ایک حدیث کا اسپیشلسٹ ہے، ایک اصول و فقہ کا اسپیشلسٹ ہے، آپ ان کے پاس جانا ہوگا۔ یا تو بندہ کہے گا کہ میں 10 12 سال 15 سال کسی مدرسے میں بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، اس نے ایک انگریزی کی ہے، قرآن کو سیکھنے میں، حدیث کو سیکھنے میں، دین کو سیکھنے میں اس نے ایک وقت گزارا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن مصروفیات ہیں، لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری مصروفیات ہیں، کاروبار زندگی ہیں، معاملات ہیں، الجھنیں ہیں، تو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو تو پھر کیا کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم لوگوں کے پاس جایا کرو، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پاک ہے، حضور کسی جگہ پہ بھیج رہے تھے، کسی علاقے میں گورنر بنا کے، تو حضور نے فرمایا معاذ بن جبل یہ بتاؤ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں قرآن سے دیکھوں گا اس کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن سے نہ ملے تو پھر، یعنی یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ قرآن میں نہ ہو، یہ نہیں فرمایا، لیکن قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے۔ فرمایا اگر تمہیں قرآن سے نہ ملے تو، قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے حضور کے دور میں مفسر قرآن تھے، فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی نا تو میں قرآن سے آ کے پوچھتا تھا، میرا قرآن مجھے بتاتا تھا عبداللہ بن عباس تیری اونٹ کی نکیل اونٹ کے کلاوے کے نیچے پڑی ہے۔ تو قرآن میں تو ہر چیز کا علم ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ بن جبل تم قرآن سامنے رکھو کسی مسئلہ کو دیکھنے کے لیے، اور تمہیں قرآن سے نہ ملے تو کہا حضور پھر آپ کی حدیث دیکھوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تمہیں حدیث سے بھی نہ ملے تو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے، فرمایا اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، علم ہے، اس کا حل موجود ہے، لیکن اگر تمہیں نہ ملے تو، یعنی اس مسئلے کا حل نہ قرآن سے ملے تمہیں نہ حدیث سے ملے، پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور پھر میں قرآن کو بھی سامنے رکھوں گا، حدیث کو بھی سامنے رکھوں گا، اس پر اپنی رائے قائم کروں گا، دونوں کو سامنے رکھ کر پھر ایک مسئلہ نکالوں گا۔ تو حضور نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیر کے فرمایا جا معاذ، اللہ تیرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ، اس کو کہتے ہیں تکلیف، جو ائمہ اربعہ نے ہم تک پہنچائی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار سیال شریف، آج جتنا بھی یہ جلال پور شریف، ڈیرہ شریف، گولڈا شریف، جتنے بھی پاکستان میں یہ جتنا فیض ہے، آستانے ہیں عزیز، یہ سیال شریف سے آ رہا ہے، پھر آپ کو پیر پٹھان، پھر معاذ شریف، خواجہ شریف، بغداد شریف، پھر مدینہ شریف۔ تو ایک شخص حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحبی کے پاس آیا، توجہ فرمانا، یہ بڑے لوگ چھوٹی بات میں سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اس شخص نے حضور شیخ الاسلام سے آ کر کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو آپ نے چھوٹی سی بات میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ جب اس نے کہا نا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو آپ نے فرمایا
کہ کیا میں تیری یہ بات مان لوں، تیری یہ بات میں مان لوں، تیری بات مان لوں کہ ان کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ یعنی کتنی موٹی سی بات کر دی آپ نے، سب کو سمجھا دیا، یعنی تیری مان لوں۔ اس نے کہا حضور کیا مطلب؟ کہا کہ تو کہتا ہے نا کہ امام اعظم کی بات ہے نہیں ماننی چاہیے، یہ تیری بات میں مان لوں، یعنی تو جو جاہل ہے، کم علم ہے، تیری بات میں مان لوں، جاہل کی بات مان لوں کہ امام کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ یعنی تو اپنی بات منوا رہا ہے، کہتا ہے کہ میری مان لیں کہ ان کی نہ مانیں۔ تو اسے کہتے ہیں تکلیف، اسے کہتے ہیں فقہ۔ یہ وہ علماء تھے، فقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہ کیوں سامنے آئی؟ اس لیے کہ حضور کے دور میں یہ اس لیے نہیں تھی کہ حضور سامنے موجود تھے، حضور سامنے موجود تھے۔ پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی اس لیے نہیں آئے کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو نماز میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے جب تابعین کے دور میں فقہ کا پیش آیا اور علماء نے، ائمہ اربعہ نے فقہ لکھی، اس لیے کہ جب لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس آئے کہ حضور میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو سورۃ فاتحہ کی بجائے میں تشہد پڑھنے لگ گیا، رکوع میں گیا مجھے تسبیحات یاد نہیں رہی، تو تشہد میں بیٹھا تو حضور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ دی۔ پھر جا کر علماء نے اس فقہ کو مرتب کیا کہ یہ مسائل ہیں، اگر تمہیں، کیونکہ اب وہ نمازیں، وہ ایمان کی قوت و طاقت، وہ نور جو ایمان کا تھا صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں، اب وہ باقی نہیں رہا۔ اب تو اللہ اکبر کی اور پھر حساب و کتاب دکان کا شروع ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں شیطان تمہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے تم حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب مجھے کوئی چیز یاد نہ ہوتی تو میں 2 نفل شروع کر دیتا اور مجھے نماز میں یاد آ جاتی۔ تو ساری باتیں آتی نماز میں یاد ہے۔ تو جب انسان نماز میں مسائل میں بھولنے لگا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب کیا، جس کو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ لوگ بڑی عجیب قسم کی منتیں مانگتے تھے پہلے زمانوں میں۔ ایک شخص نے ایک منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں وہ عبادت کروں گا جو اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو۔ اس نے منت مان لی، اس کا کام ہو گیا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ نفل پڑھوں تو کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، اذان پڑھوں تو دنیا میں کسی نہ کسی کونے میں اذان ہو رہی ہے، اب جو بھی عبادت کروں گا وہ تو ہو رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے، حضور غوث پاک کے پاس آیا کہ حضور آپ نے کون سی عبادت کروں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ہے، اگر چاہتا ہے نا منت پوری ہو جائے، قسم پوری ہو جائے تو کعبۃ اللہ میں چلا جا، ایک ہی کعبہ ہے، اس ایک ہی کعبے کا طواف ہوتا ہے، لوگوں کی منت سماعت کر کے 1 منٹ کی انہیں کہے کہ آپ طواف روک دیں اور کعبے کا 1 چکر لگا لیں تو تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ مسائل تھے جو علماء نے اخذ کیے تھے لوگوں کو مشکلوں سے نکالنے کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ اب یہ بادشاہ نے بات کر دی، بغداد کا بادشاہ، اس نے بات کہہ دی۔ اب اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، اگر طلاق ہوتی تو بات جنگ و جدال تک پہنچ جاتی۔ کوفے کے علماء، بصرے کے علماء، بغداد کے علماء، مصر کے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے یہ بات کر دی کہ اپنی بیوی سے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔
علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ طلاق تو ہو چکی ہے. سب نے بغداد اور کوفے اور مصر کو علماء نے فتویٰ دے دیا. اور پھر کسی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاؤ. بادشاہ نے کہا کہ مسئلے کا حل نکالو، اگر طلاق ہوتی ہے تو جنگ چھڑ جائے گی. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا تم نے کیا حل نکالا؟ کہا حضور طلاق تو ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. کہا حضور کس طرح طلاق نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ والتین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا، ہر چیز سے خوبصورت بنایا ہے. اس آیت طیبہ کے روح سے طلاق نہیں ہوتی. تو یہ صراحتاً تو کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت نہیں تھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. بس یہی وہ مسائل تھے، یہی وہ علماء تھے جو قرآن کو بھی سامنے رکھتے، حدیث کو بھی سامنے رکھتے، اس سے پھر جو ہے وہ اجتہادی مسئلہ اخذ کیا کرتے تھے. یہ وہ تھے. حضرت مولا علی پاک کا دور تھا، حضرت عمر کا دور تھا. تو اس وقت ایسا ہوا کہ ایک داعیہ تھی مدینہ تشریف دائی جو بچے کی پیدائش کے وقت عورت کے ساتھ تعامل کرتی ہے، اس کی پیدائش کے معاملات میں شامل ہوتی ہے. تو وہ دائی تھی جس کا ڈیرا تھا مدینے سے باہر. اب تو ہاسپٹل ہے، جدید نظام ہے، تو اس نے خیمہ سا لگا رکھا تھا. تو جو بھی حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی، تو جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا تو وہاں چلی جاتی تھی. اور وہ دائی جو ہے وہ اس خیمے کے اندر اس کا علاج کرتی، ڈلیوری ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تھا. تو اس نے اتفاق ایک رات 2 خواتین وہاں پہ چلی گئی. دونوں کی پیدائش کا وقت تھا اور اس جو دائی تھی اس کے خیمے کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، خود پندھیرا تھا. توجہ فرمانا کہ فکر کیا ہوتی ہے. خود پندھیرا تھا اور رات کو دونوں جو عورتیں تھیں ان کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی اندھیرے میں. اب ایک نے بیٹے کو جنم دیا، ایک نے بیٹی کو جنم دیا. جب عورت جنم دے دیا تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف میں ہوتی ہے اور ہوش نہیں تھی. دائی نے دونوں بچے اکٹھے نکال دیے، بچہ بھی اور بچی بھی. اور جب صبح ہوتی ہے، رات کا اندھیرا تھا، تو اب جو دونوں عورتیں تھیں وہ کہتی ہے کہ بیٹا ہمارا ہے. ایک بھی کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسرے بھی کہتی ہے بیٹا میرا ہے. کیونکہ رات کو تو اندھیرا تھا. توجہ ہے میری بات کی جائے، رات کو تو اندھیرا تھا، پتہ نہ کر سکا. اب صبح دونوں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے. اور یہ بات اتنی بڑی کہ بڑھتے بڑھتے تلواروں تک جا پہنچی. دونوں قبائل کے جو لوگ تھے تلواریں لے کے آ گئے کہ بیٹا ہمارا ہے. تو اسے بھی کہتے ہیں بیٹا ہمارا ہے. تو کسی نے کہا کہ جاؤ حضرت مولا علی کے پاس جاؤ. وہ جو حضور نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم والی کے باب ہوا، میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جاؤ نا مولا علی کے پاس. تو سارے دونوں جو فریق تھے تلواریں ہاتھ میں ہیں، دائی ساتھ ہے. حضرت مولا علی کی بارگاہ میں گئے. حضور یہ واقعہ پیش آیا ہے، بات قتل تک جا پہنچی ہے، تلواریں نکل آئی ہیں. دونوں بیویاں کہتی ہیں کہ عورتیں بیٹا میرا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، جب ایک کی بیٹی ہے. اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ تو کہا حضور اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا آسان سا حل ہے. کہا حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرے دونوں عورتوں کا ایک مقدار میں تھوڑا تھوڑا دودھ نکالے. دونوں عورتوں کا ایک ہی مقدار میں تھوڑا تھوڑا دودھ لے، چاہے آدھی آدھی پیالی لے. مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا دودھ ایک مقدار میں دونوں عورتوں کا لینے کے بعد پھر ان کا وزن کریں. جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا بیٹا اس کا ہوگا. انہوں نے دونوں عورتوں سے ایک مقدار میں تھوڑا سا دودھ لیا. تو دودھ لینے کے بعد وزن کیا تو ایک عورت کا دودھ کا وزن 2 گنا زیادہ تھا. مقدار دودھ کی ایک تھی لیکن ایک عورت کے دودھ کا وزن دوسری سے 2 گنا زیادہ تھا. تو آپ نے فرمایا بیٹا اسی کا ہے، اس کو دے دو.
تو کہا حضور آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا؟ فرمایا قرآن سے۔ کہا قرآن سے کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ تو اسی طریقے سے دودھ کی مقدار اور طاقت میں بھی اللہ نے 2 حصے رکھے ہیں، تو بیٹا اس کا ہے۔ تو یہ صراحتاً تو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں تھا۔ یہی وہ فقہ ہے جو حضرت مولا علی پاک نے سمجھا دی، جب کوئی مسئلہ تمہارے سامنے تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کیا کرو؟ قرآن بھی سامنے رکھو، حدیث بھی سامنے رکھو، پھر اس پر اہل علم جو اسپیشلسٹ ہیں قرآن و حدیث کے، وہ اس پر اپنی رائے قائم کر کے آگے مسئلے کو حل کیا کریں۔ اسے کہتے ہیں فقہ، اور یہی تقلید ہے، یہی پیروی ہے۔ حضرت بابا فرید کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا حضور مجھے ایک دائمی قدیمی بخار ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کو پھونک ماری، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد پڑھی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے علاقے میں اعلان کر دیا جو بھی جس قسم کا بھی بیمار ہو مریض ہو میرے پاس آ جائے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب لوگ آنے شروع ہو گئے، اب وہ قل اللہ پڑھتا ہے، پڑھ کے پھونکے مار کے تھک گیا، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں نے پکڑ کے اس کو سزا دی۔ حضرت بابا فرید کے پاس آیا، کہا حضور یہ سورۃ اخلاص 2 ہے یا 1 ہے؟ اور فرمایا بیٹا 1 یا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے پڑھی تو میں ٹھیک ہو گیا، اور میں پڑھ کے تھک گیا تو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ فرمایا بیٹا سورۃ اخلاص 1 ہی ہے، لیکن زبانیں تو 2 ہیں نا، ایک زبان تیری ایک بابا فرید کی ہے، زبان تو 2 ہے نا۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے زبان بھی بابا فرید کی چاہیے۔ بیٹا میری وہ زبان ہے جس سے میں نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی رب کی رضا کے خلاف اس زبان کو استعمال نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس میں اتنا قرآن کا نور پیدا کر دیا، اس میں اتنی تاثیر رکھ دی کہ اسی زبان سے میں لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہوں۔ اسی کو کہتی ہیں فقاہت اور فقہ۔ دعا ہے کہ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔